حبس الحقوق من غیر عسر، مجبوری اور سختی کے بغیر کسی کا حق روکنا، حقوق کا ادا نہ کرنا۔ وہ گناہ جن کے بارے میں نص ہے ان میں 26واں گناہ حقوق کا ادا نہ کرنا ہے، جبکہ حق ادا کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی آدمی پر کوئی حق رکھتا ہو اور وہ اپنے حق کی ادائیگی کا مطالبہ کرے، لیکن وہ شخص جس پر حق ادا کرنے کی ذمہ داری ہے، حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے حق ادا نہ کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ چنانچہ اعمش نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور فضل بن شازان نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ اس میں امام علی رضا علیہ السلام نے بغیر کسی تکلیف کے حقوق کے ادا نہ کرنے کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن کا حق ادا نہ کرے، اس کے ذمے جو چیز ہے اس تک نہ پہنچائے، تو خداوند عالم قیامت کے دن اسے 500 سال تک اس طرح کھڑا رکھے گا کہ اس سے پسینہ یا خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور ایک منادی خداوند عالم کی طرف سے ندا دے گا کہ وہ ستمگر ہے جس نے خدا کا حق ادا نہیں کیا۔ پس 40 دن تک وہ تنبیہ کرنے کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ تنبیہ کرنے والے مومنین ہوں گے یا انبیاء۔ علامہ مجلسی نے اس حدیث کی تشریح یہ کی ہے کہ اگر ظلم کم ہو اس کا پسینہ جاری ہوگا، اگر ظلم زیادہ ہو تو اس سے خون جاری ہو جائے گا۔ مراتل القول میں اس کے علاوہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جملہ دلالت کرتا ہے مومن کا حق خدا کا حق ہے، مومن کے قرب خداوند کی وجہ سے، یا پھر خداوند عالم نے مومن کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا حکم نہ بجا لانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا حق ادا نہ کیا ہو۔ اور فرمایا روز قیامت منادی ندا کرے گا کہ اللہ کے دوستوں کو اذیت دینے والے کہاں ہیں؟ پس کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، پس کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کو اذیت دیتے، اسے دشمنی رکھتے اور ان سے دین کے بارے میں سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے حکم دیا جائے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے خداوند ذوالجلال کی قسم کھا کر فرمایا وہ لوگ مومنین کے ہی عقیدے کے حامل تھے، لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ان کے راز فاش کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایما مومن حبس مومنہ ان مالا دہائج علیہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ مومن کہ جس کے مال کی کسی دوسرے مومن کو احتیاج ہو، وہ مومن اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے تو وہ جنت کی غذا کا ذائقہ بھی نہ چکھ سکے گا۔ رہی کے مختوم جو کہ بیشت کے مشروبات میں سے ایک مشروب ہے، محروم رہے گا۔ روز قیامت حقوق کا مطالبہ۔ حضرت سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے عین ایک شخص کے ہاتھ کو پکڑ کر اہل محشر کو دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا جو کوئی شخص پر کوئی حق رکھتا ہے اسے اپنا حق لے لے۔ قیامت کے دن اہل محشر کے لیے سب سے زیادہ دشوار یہی بات ہوگی، جب وہ کسی اپنے جاننے والے کو دیکھیں گے تو ان پر اس بات کا خوف طاری ہو جائے گا کہیں یہ بھی اپنے کسی حق کا دعویٰ نہ کرے، اور شاید اسی بات کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے اس دن ہر شخص اپنے بھائی، ماں باپ، اپنی بیوی بچوں سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 34 سے 36، یعنی اس کے خوف کی بنا پر کہیں ان میں سے کوئی اپنا حق کا مطالبہ نہ کر دے۔ مفلس حقیقی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اصحاب نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ جائیداد، نہ سرمایہ۔ آن حضرت نے فرمایا میری امت میں کوئی مفلس نہیں سوائے اس شخص کے جس نے نماز پڑھی ہو، روزے رکھے ہوں، زکوٰۃ دی ہو، حج ادا کیے ہوں، مگر قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جسے اس نے گالی دی ہو، ایک اور آئے گا جس کا اس نے مال کھایا ہو، ایک اور آئے گا جس کا اس نے خون بہایا ہو، اور ایک اور آئے گا جس کی اس نے پٹائی کی ہو، پس اس شخص کی نیکیاں ہر صاحب حق کو اس کے حق کے مطابق دی جائیں گی۔ اگر صاحبان حق کے حقوق ادا ہونے سے پہلے اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو صاحبان حق کے گناہ اس شخص کے گناہوں میں شامل کر دیے جائیں گے تو پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرض اور حقوق نہ ادا کرنے کے مقامات۔ قرض میں بطور کلی ہر وہ چیز شامل ہے جو کسی شخص کے ذمے کسی سبب سے ثابت ہو، مثلاً قرض لینے والے پر جتنی رقم اس نے لی ہے اس کے ذمے ہے، طے شدہ طریقے کے مطابق رقم قرض خواہ کو ادا، اور ہر چیز جو اس کا معاملہ بیچنے سے پہلے دیا گیا ہو۔ بیچنے والا ذمہ دار ہے ہر چیز خرید کو وعدے کے مطابق وقت پر ادا کرے، اسی طرح وہ چیز جو ادھار لی ہے اس کی قیمت بیچنے والے کو ادا کرے، اور وہ چیز جو کرائے پر لی ہے اسے کرائے پر لینے والا صاحب مال کا مقروض ہوگا۔ شوہر عورت کے مہر کا ذمہ دار ہے، اسی طرح شوہر زوجہ دائمی کے نام و نطفے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ضمانت کی وہ مختلف اقسام کے جس کا
ذکر فقی مثال کی کتابوں میں دیا گیا ہے۔ جس کا ذکر فقی مثال کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے ان کے فروعی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ بحث کی مناسبت سے کچھ اہم مسائل کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ مدت معین، غیر معین کا قرض دو قسم کا ہوتا ہے۔ حالی یعنی وہ قرض جس کی کوئی مدت معین نہ ہو، اگر مدت ختم ہو چکی ہو، اور موجل یعنی وہ قرض جس کی مدت معین ہو، اس میں قرض ہوا مدت ختم ہونے سے پہلے پانے کا حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور جب بھی مقروض مر جائے تو اس کی معینہ مدت ختم ہو کر قرض حالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ مثلاً اگر کسی شخص کا کسی دوسرے شخص پر قرض ہو، مقروض کو 1 سال میں قرض ادا کرنا ہو، لیکن مدت پوری ہونے سے پہلے مقروض مر جائے تو ضروری ہے جو مال اس نے ورثہ میں چھوڑا ہے وہ ورثہ سب سے پہلے اس کا قرض ادا کریں، اور وہ یہ حق نہیں رکھتے کہ کہیں گے کہ ابھی قرض کی مدت ختم نہیں ہوئی، لیکن اگر قرض خواہ مر جائے اور اس کے قرض کی مدت باقی ہو تو اس کے ورثہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مدت ختم ہونے سے پہلے قرض کی واپسی کا مطالبہ کریں۔ قرض کو لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں جبکہ قرض معینہ مدت کے لیے نہ ہو، اس کی مدت ختم ہو چکی ہو، قرض خواہ مطالبہ کرے تو واجب ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو فوراً اپنا قرض ادا کرے، خواہ وہ اشیاء جو اس کی ضرورت سے زائد ہوں انہیں بیچنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اگرچہ وہ اشیاء لوگ کم قیمت پر ہی خریدیں، جس قیمت پر خریدیں اسے چاہیے کہ وہ فروخت کر دے اور اپنے قرض کو ادا کرے، لیکن اگر کوئی کوڑیوں کے مول خریدنا چاہے اور عرف عام میں اسے معاملہ کو ان اشیاء کا ضائع کرنا، تلف کرنا کہ جائے تو ایسی صورت میں بعید نہیں کہ مقروض پر ان چیزوں کا بیچنا واجب نہ ہو۔ اگر ضروریات زندگی کی چیزیں مثلاً قالین، لباس، گھر کا سامان، دکان وغیرہ نہ رکھتا ہو، اسے بیچ کر قرض ادا کرے، وہ کام کاج کر کے اپنا قرض ادا کرے۔ مثلاً اگر قرض خواہ کا قرض ادا کرنے کے لیے اسے نوکری کرنا پڑے یا کوئی ایسا کام کرے جو اس کی شان کے مطابق ہو، اس کے لیے باعث مشقت نہ ہو تو اس ذریعے سے قرض ادا کرے۔ بطور کلی مقروض پر قرض ادا کرنا واجب ہے۔ قرض کی ادائیگی میں سستی، غفلت برتنا ہر حال میں حرام، حق کا ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کوئی ضروریات زندگی کی چیزوں میں سے مثلاً گھر کے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے اس کی حالت و شان سے اونچے درجے کا نہ ہو، اسی طرح کپڑے، قالین، برتن اور اس جیسی دوسری چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں، اگر وہ ان چیزوں کو بیچ دے تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا اور نقصان اٹھانا پڑے تو ان چیزوں کا بیچنا ضروری نہیں۔ قرض خواہ مقروض کو ان چیزوں کے لیے فروخت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن مقروض کے لیے جائز ہے کہ مشکلات کو برداشت کرے اور ان اشیاء کو بیچ کر اپنا قرض ادا کرے۔ ایسی صورت میں جبکہ مقروض نے خود ہی اپنے گھر کا سامان بیچا ہو، قرض خواہ اپنی مطلوبہ رقم لے سکتا ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ قرض خواہ مقروض کے گھر کا سامان بیچ کر زحمت و مشقت میں مبتلا ہونے پر راضی نہ ہو، اگرچہ خود مقروض راضی ہو، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ قرض خواہ مقروض کو اس حد تک مہلت دے کہ خدا اسے کشادگی عطا کرے۔ عثمان بن زیاد سے مروی ہے، وسائل کتاب التجارہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا کسی شخص پر قرض ہے اور وہ شخص اپنے گھر کو بیچ کر میرا قرض ادا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نے 3 مرتبہ فرمایا، اس بات میں تمہیں خدا کی پناہ میں دیتا ہوں کہ تم اس شخص کو گھر سے بے گھر کر دو جس میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ کچھ دوسری احادیث میں اس موضوع سے متعلق حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مروی ہے کہ جناب محمد بن ابی امیر جو کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، امام علی رضا، امام محمد تقی علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے اور کپڑا بیچنے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کا تمام مال ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا، وہ فقیر ہو گئے۔ کسی آدمی پر ان کا 10,000 درہم قرض تھا، پس اس مقروض شخص نے اپنے گھر کو فروخت کیا اور 10,000 درہم محمد بن ابی امیر کے گھر لے کر آیا اور کہا کہ آپ کا قرض ہے اس لیے لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا، آیا یہ مال تمہیں ورثے میں ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کسی نے تمہیں بخشا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ملکیت تھی جسے تم نے بیچا؟ کہا نہیں، بلکہ وہ مکان جس میں میں رہتا تھا اسے بیچ دیا تاکہ قرض ادا کر سکوں۔ اس وقت محمد ابن ابی امیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت نقل کی، قرض واپس لینے کے لیے مقروض کو اس کے گھر سے بے گھر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس رقم کو واپس لے جاؤ، خدا کی قسم اس وقت میں 1 درہم کا محتاج ہوں، اس کے باوجود میں اس میں سے 1 درہم لے کر خرچ نہیں کروں گا۔ ان کی غربت کا سبب حالانکہ 5 لاکھ درہم کے مالک تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وہ قربت وابستگی تھی جس کی بنا پر انہیں گرفتار کر کے بے انتہا تعزیے مارے اور 4 سال تک قید خانے میں رکھا اور جو کچھ مال و اسباب تھا چھین لیا۔ خداوند عالم کی بے پناہ رحمتیں ہوں ان کی روح پر۔ اگر کوئی بھی شخص صاحب حق تک اس کا حق پہنچانے میں غفلت سے کام لے اور تاخیر کرے حالانکہ وہ استطاعت رکھتا ہو تو ہر گزرنے والے دن میں گناہ شاری کا مرتکب ہوتا ہے۔
इशारा वो है जो जालिम के हुक्म पर लोगों से 10वां हिस्सा ले। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, विसाल शिया सफ़ा नंबर 83, राय खुदा में शहीद होने वाला हर गुनाह से पाक हो जाता है सवाए कर्ज़ के कि जिसका कोई कुफारा नहीं होता। ज़रूरी है कि कर्ज़ अदा किया जाए या फिर कर्ज़ ख्वाह उसे बख्श दे, नहीं तो शहीद से भी कर्ज़ के लिए पूछ गूछ होगी। उसके अलावा आप फरमाते हैं वसाइल शिया सफ़ा नंबर 85 में कि शहीद के खून का पहला कतरा गिरते ही उसके तमाम गुनाहों की तलाफ़ी हो जाती है सवाए कर्ज़ के जो माफ़ नहीं होता, जिसके माफ़ होने का इन्हसार फ़कत कर्ज़ की अदायगी पर है। इस बात की अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ उसी वाक़े से लगाया जा सकता है कि अंसार में एक शख्स का इंतकाल हो जाता है जो दिनार का मकरूज़ था। पस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जब तक उनके कुछ रिश्तेदारों ने कर्ज़ की अदायगी की ज़मानत नहीं दे दी। उसके बाद आन हज़रत ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। मरवी है कि मुआविया बिन वहब ने इस हदीस के बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया, यह हदीस सही है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का सिर्फ यही मतलब है कि लोग उससे नसीहत हासिल करें, कर्ज़ की अहमियत को समझें, उसे कमतर शुमार न करें, कर्ज़ उसके मालिक को लौटा दें। वगरना रसूल इस्लाम के इस फरमान का सिर्फ यही मतलब है कि लोग उससे नसीहत हासिल करें, कर्ज़ की अहमियत को समझें, उसे कमतर शुमार न करें और कर्ज़ उसके मालिक को लौटा दें। वगरना रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन में से जो कोई भी इस दुनिया से रुखसत हो मकरूज़ था, उन्होंने अपना कर्ज़ अदा करने के बारे में वसीयत फरमाई। उन हज़रात में से हर एक के वसी ने उनके इंतकाल के बाद कर्ज़ की अदायगी की। यानी उस हदीस के मानी ये हैं, मकरूज़ होना काबिल मज़म्मत नहीं बल्कि जायज़ है। अलबत्ता कर्ज़ की अदायगी में सुस्ती गफलत करना यकीनन हराम है और कर्ज़ अदा किए बगैर मक्का और मदीना जाना भी मुनासिब नहीं। इस सिलसिले में अबू सुमामा ने इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, मैं मक्का और मदीने में ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ लेकिन मकरूज़ हूँ। इमाम ने फरमाया, अपने घर जाओ, कर्ज़ अदा करो, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया से चले जाओ। इस हालत में खुदा से मुलाकात करो, तुम मकरूज़ हो। जान लो कि मोमिन कभी ख़यानत नहीं करता। कर्ज़ का अदा करना सबके साथ ख़यानत है। इस हदीस से मालूम होता है कि हक़ का अदा न करना, कर्ज़ अदा करने में गफलत से काम लेना ख़यानत है। इस बिना पर जो कुछ बाब ख़यानत में गुजर चुका है यहाँ भी आएगा और हदीस नबवी में उसको जुल्म करार दिया गया है। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो मुसलमान जो इस्तिताअत रखते हुए कर्ज़ की अदायगी में गफलत से काम ले तो उसने तमाम मुसलमानों के साथ जुल्म किया। कर्ज़ का अदा न करना बज़ाहिर कर्ज़ ख्वाह है, जुल्म है, लेकिन दूसरे मुसलमानों पर इसलिए जुल्म है, लोग दूसरों को इस खौफ की बिना पर कर्ज़ नहीं देंगे कहीं ये भी कर्ज़ की अदायगी में सुस्ती से काम न ले ले, इस तरह हमारा माल ज़ाया हो जाए। दूसरे ये कि साहिब इस्तात होते हुए भी कर्ज़ की अदायगी में गफलत से काम लेने वाला नेकी के दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी किसी को कर्ज़ देने की ज़रूरत नहीं करता। हालांकि कर्ज़ देना बहुत बड़ी नेकी है और इस नेकी को तर्क करने का सबब वही शख्स है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा उस शख्स पर लानत करे जो नेकी का रास्ता बंद कर देता है, और ये वो शख्स है जिसको कोई शख्स फ़ायदा पहुंचाने के लिए एहसान करे तो वह एहसान को नहीं मानता, और ये चीज़ बात का सबब बनती है कि एहसान करने वाला आइंदा किसी पर एहसान ना करे। और यकीनन किसी को कर्ज़ देना एहसान है और उसकी अदायगी में लापरवाही से काम लेना कर्ज़ ख्वाह के एहसान को ना मानना है। ये चीज़ सबब बनती है कि वो शख्स आइंदा किसी पर इस तरह का एहसान ना करे। कर्ज़ देने और लेने के अहकाम। मोतबर रवायत में कर्ज़ देने वालों के लिए बहुत ज़्यादा सवाब का वादा किया गया है, वो कर्ज़ न देने वालों के लिए शदीद अजाब का जिक्र किया गया है। बाज़ मौके पर कर्ज़ का देना वाजिब और न देना हराम है, बाज़ जगहों पर कर्ज़ देना मुस्तहब और न देना मकरूह है। लेकिन इस वक्त जब कर्ज़ की ज़रूरत न हो कर्ज़ का लेना मकरूह है, लेकिन वक्त ज़रूरत कर्ज़ लेने से उसकी कराहत में कमी वाक़ हो जाती है। कराहत के कम या ज़्यादा होने का ताल्लुक दरअसल ज़रूरत के कम और ज़्यादा होने पर है। बस अगर कम ज़रूरत के लिए वक्त कर्ज़ लिया जाए तो कराहत ज़्यादा होगी, अगर ज़रूरत के वक्त कर्ज़ लिया जाए तो कराहत कम होगी। यहाँ तक कि बाज़ मौके पर कराहत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कर्ज़ लेना वाजिब हो जाता है। मसलन जान और नामूस की हिफाजत कर लेने पर मौकूफ़ हो कर्ज़ लेना वाजिब हो जाता है। अगर किसी शख्स को मालूम है कि कर्ज़ अदा ना कर सकेगा तो एहतियात का तकाज़ा ये है कि वो कर्ज़ ना ले, मगर ये कि वो ज़रूरतमंद हो। कर्ज़ देने का सवाब और न देने का अज़ाब। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी मोमिन को कर्ज़ दे और उसे इस्तिताअत पैदा होने तक की मोहलत दे तो वो कर्ज़ में दिया हुआ माल उसके लिए ज़कात की मानिद होगा, और मलाइका उस माल के वापस मिलने तक उसके हक़ में दुआ और तलब रहमत करते रहेंगे। उसके अलावा आन हज़रत ने फरमाया, विसाल शिया
صفحہ نمبر 88۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے تو وہ خود اس کے لیے اپنے لیے ہر وہ درہم وہ جو قرض میں دیتا ہے اس کے عوض کوہ احد اور مکہ معظمہ کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑ ہے طور سینہ کے برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ قرض کا مطالبہ کرنے میں مقروض سے نرمی کا برتاؤ کرے، وہ بغیر حساب و عذاب کے ایک لپکتی ہوئی بجلی کی مانند پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ اگر کسی شخص کے سامنے اس کا مسلمان بھائی اپنی پریشانی اور دکھ درد بیان کرے اور وہ اسے قرض نہ دے تو خداوند عالم بہشت اس پر حرام کر دے گا اور اس روز جبکہ نیک لوگوں کو ان کی جزا دی جائے گی۔ لازمی طور پر قرض کی ادائیگی کا ارادہ رکھنا چاہیے۔ وہ مقروض جو قرض لوٹانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ارادہ رکھے کہ جب بھی صاحب استطاعت ہوگا سب سے پہلے قرض ادا کرے گا۔ قرض کی ادائیگی میں غفلت سے کام نہیں لے گا بلکہ قرض لینے وقت بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ اگر قرض لیتے وقت اس کی نیت ادا نہ کرنے کی ہو تو اس مال میں تصرف حرام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تجارت وسائل باب نمبر 5 جز نمبر 13 صفحہ نمبر 86۔ اگر مقروض قرض لے کر دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ چور کی مانند ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا چوروں کے 3 گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو اپنے مال کو زکوٰۃ نہ دے، دوسرا وہ ہے جو اپنی بیوی کے مہر کو قرض واجب نہ سمجھے اور تیسرا وہ جو قرض لے کر اس کی ادائیگی کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تجارت وسائل ابواب دین باب میں صفحہ نمبر 8 اگر مقروض قرض ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو خداوند عالم اس کے قرض کی ادائیگی تک اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ارادے سے غفلت برتتا ہے تو اس مقدار سے وہ رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے۔